گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ آئے اپنے فادر کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ ایک پیغمبر تھے، ایک پروفٹ تھے، ان کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی بہت ہی بڑا خواب ہے، فیوچر کے اعتبار سے کوئی فیوچر میں بہت بڑی سکسیس میرے اس بیٹے کو ملنے والی ہے، اس لیے غالباً اس نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو تمہارے 10 بھائی ہیں، جو اسٹیپ برادرز ہیں، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دوسری بیوی سے تھے اور ان کے چھوٹے بھائی کا نام تھا بنیامین یا بنجمن۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے فادر یعنی یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم یہ خواب اپنے بڑے بھائیوں کو مت بتانا، جو تمہارے اسٹیپ برادرز ہیں ان کو مت بتانا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سازش کریں تمہارے خلاف، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی غصہ تمہارے خلاف آ جائے، تو یہ خواب تم ان کو مت بتانا۔ اور پھر کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ تمہارے بھائی بہت برے ہیں، وہ بہت خراب ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ تو یہ بات ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس طریقے سے بنائی ہے کہ یہ ایک بہت ہی لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے زندگی انسان کو ملی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی ایٹرنل ہے، لیکن اس دنیا میں ایک بہت ہی لیمیٹڈ پیریڈ کی لائف ہے، اور پھر اس دنیا کے بعد ایک دوسری لائف اس کی شروع ہوگی جسے آخرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو 100 سال 50 سال کی زندگی ہے، یہ ایک ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، اور اس ٹیسٹنگ پیریڈ، اس ٹیسٹ کے مطابق انسان کا فیصلہ موت کے بعد ڈے آف ججمنٹ میں ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس دنیا میں ہر کسی کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنی فریڈم کا صحیح استعمال کرے، پراپر یوز کرے، یا مس یوز کرے، غلط استعمال کرے، چونکہ یہ دنیا پوری ٹیسٹ پر مبنی ہے، اور ٹیسٹ کے لیے یہ ضروری تھا کہ انسان کو مکمل آزادی دی جائے۔ تو اس آزادی کی وجہ سے انسان اس کو مس یوز کرتا ہے، اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو اس کو پراپر یوز کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس دنیا میں آزادی دی ہے کہ وہ لوگوں کو بہکائے، ٹیمپٹیشنز، لوگوں کو ٹیمپٹ کرے، لوگوں کے اندر ڈیزائرز بھرے، لوگوں کو ڈیویٹ کرے، ڈسٹریکٹ کرے۔ تو یہی ہمیں کرنا ہے کہ شیطان کے وسوسے سے، شیطان جو چیزوں کو
اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ قرآن میں تزیین آتا ہے لفظ، یعنی شیطان کا کام یہ ہے کہ جو بری چیزیں ہیں، وائلنس اور انٹالرنس اور میلس اور اینگر، اس طرح کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو انسان کو بہت اچھا کر کے دکھاتا ہے، ذہن پر اس طرح سے اثر کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کس وقت شیطان کے اثر میں ہیں۔ جب یہ نیگیٹو چیزیں ہمارے اندر آئیں، اینگر اور میلس، انٹالرنس، ریونج، وائلنس، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تشدد، تو اس طرح کی چیزیں جب ہمارے اندر آئیں تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم شیطان کے زیر اثر ہیں، اور ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے، خدا سے مدد لینی چاہیے کہ شیطان کے وسوسے سے ہمیں بچائے۔ تو اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا دشمن نہیں ہوتا۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ کوئی شخص اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن ہے، جو انسان تمہارا وقتی طور پر دشمن بن گیا ہے، وہ تمہارا دوست بن جاتا ہے۔ اسی بات کو بائبل میں لو یور اینیمی کہا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں سب سے پہلا سبق جو اس قصے میں ملتا ہے کہ انسان دشمن نہیں ہے ہمارا، بلکہ شیطان دشمن ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تو اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کو یہ سمجھایا کہ تم یہ قصہ اپنے بھائیوں سے مت بتانا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سازش کریں، کوئی ان کے اندر نیگیٹو احساس جاگ اٹھے، یہ سمجھ کے کہ یہ خواب یہ کوئی بہت ہی فیوچر میں سکسیس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی نیگیٹو فیلنگ آ جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تمہیں پریشان کریں، یا کوئی بات ایسی ان کے اندر آ جائے جس کی وجہ سے تمہیں پریشانی ہو۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگاہ کیا یوسف علیہ السلام کو کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا۔ تو اس خواب کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اپنے بیٹے یوسف کے بارے میں اور زیادہ تعلق پیدا ہو گیا، اور زیادہ وہ چاہنے لگے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر تھے اور یوسف علیہ السلام بھی بعد میں پیغمبر بنے، تو ظاہر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بیٹا میرا آگے جا کے کوئی بہت ہی بڑا کام کرے گا، اس لیے ان کو بہت ہی گہرا تعلق یوسف سے ہو گیا، اور وہ زیادہ ہی خواب کے بعد خاص طور سے وہ اور زیادہ یوسف کو چاہنے لگے۔ تو جو باقی 10 بھائی تھے، جو اسٹیپ بردرز تھے، ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ہمارا جو ہمارے جو فادر ہیں وہ یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی یعنی بنیامین کو زیادہ چاہتے ہیں اور ہم کو اگنور کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ دل میں ان کے اندر غصہ پیدا ہونے لگا، اور وہ آپس میں یہی باتیں کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے جو فادر ہیں وہ ہمیں بالکل اگنور کرتے ہیں، اور سارا جو ان کی توجہ ہے وہ یوسف اور چھوٹے بھائی یوسف کے یعنی بنیامین کی طرف ہے۔ تو اس وجہ سے جو سارے جو بھائی تھے ان کے اندر کافی جلن کے احساس پیدا ہوئے، نیگیٹو احساس پیدا ہوئے، غصہ ان کے اندر بڑھتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جب تک کہ ہم یوسف کو میدان سے ہٹا نہ دیں تب تک ہمارے جو فادر ہیں ان کی توجہ ہماری طرف نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کسی طریقے سے یوسف کو یا تو کہیں دور لے جا کے چھوڑ دیں کسی شہر میں جہاں سے واپس نہ آ سکیں، یا ان کو قتل ہی کر دیں۔ تو ان 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی جس کا نام یہودا تھا، وہ تھوڑا سا اس کے اندر یوسف کے لیے کچھ سافٹ کارنر تھا، وہ ہمدرد تھا یوسف کا۔ تو وہ بولا کہ اگر تم ایسا کام کرنا چاہتے ہو تو تم یہ کرو کہ کسی سوکھے کنویں میں یعنی کوئی ڈرائی ویل جو ہے اس میں لے جا کے تم ڈال دو، ہو سکتا ہے کوئی قافلہ کوئی کیرواں وہاں سے گزرے اور وہ اس کو کہیں اور لے جائے، یعنی اس کو قتل مت کرو بلکہ اس طریقے سے ایک ڈرائی ویل میں ڈال دو۔ تو جو بھائی تھے ان کو یہ مشورہ ٹھیک لگا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے کہ ہم کسی دن کسی بہانے سے یوسف کو گھر سے لے جائیں گے
اور دور کسی ڈرائی ویل میں، کسی سوکھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ تو ایک دن صبح سویرے سارے بھائی مل کر آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور بولے کہ ہم آج صبح پکنک پر جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یوسف کو بھی ساتھ لے جائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھائی جو اسٹیپ بردرز ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچائیں، کوئی ایسی شرارت کریں جس سے یوسف کو تکلیف ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے، تم لوگ غافل ہو جاؤ، تم لوگ بھول جاؤ ادھر ادھر، تم لوگ اپنا سامان رکھ دو ادھر اور اپنے ریس وغیرہ میں لگ جاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ یوسف کو تم اگنور کر دو اور کوئی بھیڑیا وغیرہ اٹھا لے جائے۔ تو اس طرح کا اندیشہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں کے سامنے رکھا، لیکن بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم 10 کے 10 ہیں، ہم وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم اس کے محافظ ہیں، اور إِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ویل وشر ہیں۔ دل میں تو یہ بات تھی کہ ہم لے جا کے قتل کر دیں گے یا کسی کنویں میں ڈال دیں گے، اور منہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ عام طور سے انسان ایسے ہی کرتا ہے، کہتا کچھ ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، تو باتوں کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ تو یہی حال ان بھائیوں کا تھا، دل میں تو تھا کہ ہم کسی کنویں میں ڈال دیں گے یوسف کو، اور کہہ رہے تھے زبان سے کہ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ کہ ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے ویل وشر ہیں، اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو جب بہت ہی اصرار کیا بھائیوں نے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تم لے جاؤ یوسف کو، لیکن خیال کرنا ایسا نہ ہو کہیں تم چھوڑ دو اور کوئی بھیڑیا وغیرہ اٹھا لے جائے۔ تو صبح سویرے سارے 10 کے 10 بھائی نکلے اور ساتھ میں یوسف علیہ السلام کو بھی لے لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ یوسف ساتھ میں جائیں، لیکن بھائیوں نے بہت ہی اصرار کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم لے جاؤ، لیکن حفاظت کرنا، تم لوگ دھیان نہ دو اور یوسف کو کوئی بھیڑیا وغیرہ لے جائے۔ تو اس طرح سے صبح سویرے وہ سب نکلے، یوسف علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت یوسف کی عمر اس وقت تقریباً 16 سال تھی۔ تو یہ لوگ کافی دور چلے گئے، جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کو کچھ گمان نہیں تھا کہ بھائیوں کا کیا ایک ناپاک ارادہ ہے، وہ بھی خوش تھے اور کھیل رہے تھے اور ساتھ میں جا رہے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ کافی دور چلے گئے، اور جب جنگلوں کی طرف پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا جو کہ ڈرائی ویل تھا، یعنی وہ سوکھا ہوا تھا۔ اکثر ان علاقوں میں ایسے کنویں ہوتے تھے جس میں پانی نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک ایسے کنویں کے پاس سب پہنچ گئے، اور وہاں جب پہنچے یوسف علیہ السلام بھی اور سارے 10 بھائی، تو سارے بھائیوں نے، کئی بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑا اور ان کا ہاتھ اور ان کے پاؤں پکڑے۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور وہ بھائی بڑے بڑے تھے۔ چاہا یوسف علیہ السلام نے کہ اپنے ہاتھ وغیرہ کو چھڑائیں، لیکن وہ چھڑا نہیں سکے۔ بھائیوں نے پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اور یوسف علیہ السلام کنویں میں جا کے گرے۔ تھوڑی بہت چوٹ لگی، چونکہ اس میں پانی نہیں تھا اس لیے کوئی خاص چوٹ نہیں لگی، لیکن تھوڑی خراش وغیرہ آئی۔ تو اس طریقے سے بھائیوں نے بہت ہی بے رحمی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو، اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اور بہت ہی مذاق اڑاتے ہوئے، ہنستے ہوئے وہ واپس گھر کی طرف چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بار بار پکارا مدد کے لیے، لیکن بھائیوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو یوسف علیہ السلام، جیسا میں نے بتایا، اس وقت تقریباً ان کی عمر 16 سال تھی۔ وہ ایک بہت ہی حوصلہ مند انسان تھے، بہت ہی کریج ان کے اندر تھی۔ انہوں نے جب ایسا برا رویہ بھائیوں کی طرف سے دیکھا تو کوئی برا بھلا نہیں کہا، کوئی نیگیٹو نہیں ہوئے، بلکہ دعا کرتے رہے اور خدا کی مدد کا انتظار کرتے رہے۔ یعنی خدا کے اوپر جو ان کا اعتماد تھا، جو ٹرسٹ تھا، وہ اتنا زیادہ تھا
کہ انہوں نے بھائیوں کو کچھ برا بھلا نہیں کہا کہ بھائیوں کے بارے میں نگیٹو باتیں سوچتے، بلکہ دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرتے رہے۔ تو کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 3 دن اور 3 رات رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، تو نیند میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب اللہ تعالیٰ نے دکھایا جس میں فیوچر کے بارے میں ساری باتیں تھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم اس کنویں سے نکلو گے اور تم ایک بہت ہی اونچے مقام پر پہنچ جاؤ گے، اور ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے بھائی جنہوں نے آج تمہارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے وہ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ محتاج ہوں گے اور تم ان کو پہچان لو گے اور وہ تم کو نہیں پہچان پائیں گے۔ تو اس طریقے سے جو فیوچر کی باتیں تھیں یوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھائی گئیں، جس سے ان کے اندر اور حوصلہ پیدا ہوا اور وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا لیکن اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوئے اور دعا کرتے رہے کہ کوئی بھی ایسا حادثہ پیش آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ قرآن میں یہ بار بار بات آئی ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے تو کسی بھی موقع پہ، کسی بھی مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی انداز کا رویہ اختیار کیا اور وہ نگیٹو نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے حوصلے سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرتے رہے۔ اور ادھر جو وہ 10 بھائی تھے جنہوں نے اتنا برا کام کیا تھا، ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا، ہو سکتا تھا کہ وہاں ان کی موت آ جاتی، اور دوسری طرف بھائی جب واپس گھر کی طرف لوٹے تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے فادر کو کیا بتائیں گے، تو پھر انہوں نے ایک اور جھوٹا پلان بنایا۔ انہوں نے ایک بکری کو پکڑا اور بکری کو مارا اور اس میں سے خون نکالا، اور جو قمیض انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی لے لی تھی، چونکہ جب وہ کنویں میں ڈالنے لگے پکڑ کے تو قمیض ہاتھ میں نکل آئی ایک بھائی کی، تو وہ بھائی اس کو قمیض کو اپنے ساتھ ہی لیے ہوئے تھا۔ تو انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم ایک بکری کو ماریں گے، اس میں سے کچھ خون نکالیں گے اور اس پہ لگا دیں گے اور لے کے جائیں گے ہم اس قمیض کو اپنے فادر کے پاس اور دکھائیں گے کہ بھیڑیے نے ہمارے چھوٹے بھائی کو، یوسف کو کھا لیا۔ تو یہ انہوں نے پلان بنایا، ایک جھوٹا پلان، ایک بکری کو مارا، اس سے خون نکالا اور اس قمیض میں اس کو تھوڑا سا لگایا اور لے کے قمیض کو شام کو گھر پہ آئے روتے ہوئے جھوٹے انداز میں کہ ہم دور چلے گئے تھے اور اپنے سامان کے پاس یوسف کو رکھ دیا تھا اور ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو لے گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ دردناک خبر ملی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بھائیوں نے ضرور کوئی بہت برا کام کیا ہے۔ انہوں نے قمیض دیکھی، قمیض کو ایسے ایگزامن کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس پہ خون کے دھبے تو تھے لیکن وہ کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ تو وہ بولے کہ یہ کیسا شریف بھیڑیا تھا جو یوسف کو تو لے گیا اور قمیض کو بالکل صحیح سالم تمہیں دے گیا۔ یعنی انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی جھوٹی بات ہے جو یہ بھائیوں نے بنائی ہے، ان کے 10 بیٹوں نے بنائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بس صبر کرتا ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ بس میں صبر کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ تو اس دردناک نیوز کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نگیٹو نہیں ہوئے، ایسے نہیں ہوا کہ وہ ڈانٹنے لگتے اپنے بیٹوں کو یا مارنے لگتے یا کوئی اور ایسا قدم اٹھاتے، بلکہ وہ پازیٹیو رہے اور صرف دعا کرتے رہے کہ میں صبر کروں گا اور دعا کروں گا۔ یعنی اگر انسان ایسے موقع پہ کوئی کرائسس اگر آ جائے تو اس وقت اگر وہ نگیٹو نہیں ہوتا ہے اور پازیٹیو رہتا ہے تو اس کرائسس کو بآسانی مینیج کر سکتا ہے، ٹینشن سے بچ جاتا ہے، اسٹریس سے بچ جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ صبر کیا اور دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جہاں بھی ہو یوسف، جہاں میرا بیٹا ہو وہ صحیح سلامت ہو، اور اس کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ جلد حفاظت سے جلد صحیح سلامت واپس آ جائے۔ تو اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت ہی
صبر اور بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس قصے میں کہ کوئی بھی مشکل سے مشکل حالات ہوں، ہمارے اندر مایوسی نہیں آنی چاہیے، اور ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہت ہی ٹھنڈے انداز میں صبر سے کام لینا چاہیے، پیشنس سے کام لینا چاہیے، اور دعا سے کام لینا چاہیے۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اور آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔